بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کون سی مخلوق آباد تھی۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے قبل یہ دنیا کیسی تھی۔ غیر مسلم لوگ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کا سب سے پہلا انسان کیوں نہیں مانتے؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے اور بہت سی معلومات حاصل کرنے کے لیے براہ کرم نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے قبل اس دنیا میں موجود مخلوقات کے حوالے سے مختلف نظریات پیش کیے جاتے ہیں۔ عیسائی اور یہودی سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین کا ڈائناسورز آباد تھے اور انسانوں کی آبادی کے بعد ان کی نسلیں ختم ہونے لگیں، جبکہ کچھ ماہرین کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر انسانوں جیسی ہی ایک مخلوق آباد تھی جس کے باقیات اور ڈھانچے مل چکے ہیں، جس پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی اس زمین پر انسان موجود تھے جو باقی امتوں کی طرح ہی ختم ہو چکے ہیں یا پھر ختم کر دیے گئے ہیں۔ کچھ لوگوں کے مطابق زمین خلائی مخلوقات کا مرکز تھی، جبکہ سورۃ الحود کی آیت نمبر 27 میں بیان کیا گیا ہے، وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ لہٰذا اس آیت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر صرف پانی موجود تھا۔ قرآن پاک میں اس حوالے سے کسی بھی مخلوق کی جانب اشارہ نہیں کیا گیا۔ اس بات سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب لوگوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف اللہ تھا، نہ اوپر ہوا تھی نہ نیچے، اور اللہ کا عرش پانی پر موجود تھا۔ اللہ نے قلم کے وجود میں آنے کا حکم دیا اور پھر اسے کہا لکھ، اور اس طرح انسانوں کے آنے سے 50,000 سال پہلے ہی ہر چیز، تمام مخلوقات کی تقدیریں اور ان کے بارے میں سب کچھ لکھ کر لوح قلم میں محفوظ کر دیا گیا۔ محترم ناظرین، اس طرح بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور کہا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتائیں کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں، صرف اللہ تھا، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور لوح محفوظ میں قلم سے سب سے پہلے کچھ لکھ کر محفوظ کر دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ دنیا بنائی تو اس کی ترتیب کچھ یوں تھی کہ ہفتے والے دن مٹی پیدا کی، اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکالیف، بیماریاں اور مسائل، بدھ کو نور، اور جمعرات کو چھپائے اس زمین پر پھیلا دیے گئے، اور جمعے کے مبارک دن عصر سے رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور جنات کو 2000 سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا گیا تھا۔ اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے۔ اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی اس زمین پر انسان کو دیا گیا وقت ختم کر دیا، اور جیسے یہ دنیا بنی ایسے ہی ختم بھی ہو جائے گی۔ بے شک محترم ناظرین، اب یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوئے بہت عرصہ بیت چکا ہے، اور خدائے برزخ و برتر نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں پہلا انسان بنا کر بھیجا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی انسان اس دنیا میں تھے؟
اس حوالے سے اگر قرآن پاک کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو قرآن مجید میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ یعنی قرآن پاک کی روح سے حضرت آدم علیہ السلام ہی اس دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں۔ ناظرین اکرام، اسلامی کتب میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اما حوا کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی جانب دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی کہ اے آدم ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ ان کا مہر کیا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور فرشتوں کی گواہی میں آپ علیہ السلام کا اما حوا علیہ السلام سے نکاح ہو گیا۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہے، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا وسیلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان بنانے سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا، پھر جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا اور ان کے بعد انسان کو پیدا کیا گیا۔ سب سے پہلے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے رسول بھی ہیں جو شریعت لے کر اپنی اولاد کی جانب بھیجے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت نمبر 30 میں ارشاد باری ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہوتا ہے۔ اگرچہ تمام انبیاء اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، لیکن یہاں خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کا خلیفہ بنائے جانے کی حکمت معلوم کریں، اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر کی گئی۔ محترم ناظرین، یہ بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بھی بے حد دلچسپ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی کی لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھائی، چاہے تو زمین نے اس کا سبب پوچھا، انہوں نے سارا ماجرا بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تو میں تیرے پاک نام اور تیرے عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو زمین نے پھر سے پناہ مانگی، جس پر حضرت میکائیل علیہ السلام بھی واپس آ گئے اور بارگاہ الہی میں وہی بات عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ جب زمین نے اس سے پناہ مانگی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں اس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹھی بھر مٹی لی اور واپس جا کر بارگاہ الہی میں پیش کر دی، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح قبض کرنے کا بھی حکم دیا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح قبض کرنے کا کام بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمہ لگایا گیا کہ تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا اور تم ہی اس مٹی کو ملانا، اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں روح پھونکی تو ان کو سینگ آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ یوں سب سے پہلے اللہ کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پہلے ان کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد نکلی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یرحم ربو کا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمائے۔ نمبر 1 اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، نمبر 2 روح پھونکی، نمبر 3 فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، نمبر 4 اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی طاقت توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ